بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم درس حدیث میں باب التقوی میں احادیث پڑھیں گے۔ تقوی کے لحاظ سے تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے ہمیشہ خوف محسوس کرتا رہے، ڈرتا رہے کہ اس کے غضب، ناراضگی اور مواخذے سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کی اطاعت والے کام بجا لائے اور اس کی معصیت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یعنی ایک مسلسل عمل ہے، اور اسی طرح آدمی احتیاط اور بچاؤ کے ساتھ کرے گا تو یہی پھر وہ تقوی کی صورتحال ہوگی۔ اور تقوی کو اس طرح بھی سمجھنا چاہیے جیسے کانٹے دار راستہ ہو، اور وہاں سے گزرنے کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہیں دامن الجھ نہ جائے۔ تو یہی طریقہ حیات ہے، یہی زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے کہ اس میں کانٹے ہیں شبہات کے، کہیں شہوات کے، کہیں خوف کے، کہیں وساوس کے، کہیں نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور جھوٹی امیدوں اور خواہشوں کے کانٹے ہیں جو صحیح امید اور اجابت دعا کے بارے میں کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پھر آدمی جب تک کہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کر رکھے گا، یہی تقوی کی علامت ہے، یہی تقوی کی بات ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اس میں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے۔ کسی کی اردو عربی میں اس طرح کہا گیا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پس تم دنیا کے دھوکے سے بچو، عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث میں بیان کیا اس دنیا کے بارے میں خاص طور پہ، کہ یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی اسی شیرینی کی وجہ سے، اپنی سرسبز ہونے کی وجہ سے، شادابی اور اپنی طرح طرح کی اس کی جو رنگینی ہے اس کی وجہ سے۔ تو مقصود یہی کہ دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ انسان کو اپنی اسی حلاوت اور سرسبز اور شادابی کی بنا پر، زینت اور اپنے تمام جو تماشوں کی وجہ سے اپنے جال میں پھانسنا چاہتی ہے۔ تو جو شخص کے جال میں آ گیا، مارا گیا، وہ نہیں بچتا پھر۔ لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جو اس کا حصہ رکھا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کا غلام نہ بن جائے، دنیا کا غلام، دنیا کا بندہ نہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس دنیا میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ یبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے یہ آزمائش امتحان کا گھر ہے، دار بقا نہیں ہے۔ کوئی شخص اس میں ہمیشہ نہیں رہنے کے لیے آیا، بلکہ یہ تو ایک سرائے ہے، گزرگاہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور آدمی اپنے مستقر کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ بس اپنے اس سفر سے جائے قرار کے لیے زاد راہ اختیار کرنی چاہیے، وہ تیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہیے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب اس کے اسباب سے آدمی بچ جائے جن کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ غیر محرم عورتوں سے میل جول ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، بیٹھنا اٹھنا ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات، بات چیت اور طرح طرح کے فتنے جو جس طرح آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو وہ ہے جو کہ حرام کردہ ہے، حلال بھی ہے طریقہ، لیکن اس کی بھی ایک انسان کی لمٹ ہونی چاہیے، حدود ہونی چاہیے۔ ہر وقت اسی میں ہی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہی اسی میں ہی جو ہے مصروف رہے، گپ شپ میں لگا رہے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ فرائض سے غافل ہو جائے۔ تو یہ ہے اس چیز سے بچ کے اعتدال کی راہ۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو سابقہ امتوں کے واقعات ہیں ان سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی جو مثال دی ہے کہ ان کے سب سے پہلی جو آزمائش یا فتنہ ہوا وہ عورتوں کا ہی معاملہ تھا، اسی میں وہ سب الجھ گئے، پھنس گئے، اور پھر وہ تباہ بربادی کی طرف چل پڑے۔ تو اسی لیے ہم سے بھی یہی کہا گیا کہ اس میں تمہیں خیال رکھنا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو
جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور اسی کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج کی دوسری حدیث ہم لیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ من اکرم الناس، سب سے زیادہ معظم مکرم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتقاہم، جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر اس میں اگر مثال کے طور پر دیکھا جائے تو یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، کہ وہ تو یوسف علیہ السلام ہیں سب سے معظم و مکرم، کہ وہ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، کہ والد حضرت یعقوب، پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہم پوچھ رہے ہیں، تو ہم پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم عرب کے جو خاندان ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ پس ان میں جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ تو اس حدیث میں جو بیان کیا گئی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کی اقسام بیان کر دی کہ جو شخص متقی ہوگا دنیا میں بھلائی حاصل کرے گا اور آخرت میں بلند درجات پر فائز ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے بھی معزز و مکرم ہوتا ہے۔ اگر وہ متقی تھے اور وہ بھی ان کے طریقے پر چل رہا ہے، انہی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ پھر وہ بھی ان کی طرح متقی ہے، معزز ہے، مکرم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی فضیلت بتائی کہ انہوں نے مکارم اخلاق کو شرف نبوت کے ساتھ جمع کیا، اور شرف نبوت کو شرف نسب کے ساتھ ان کو جمع کر دیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، فضیلت بھی دی، نبوت بھی دی، تقوی بھی دیا۔ تو علم کی فضیلت بیان ہوئی کہ یہ حسب و نسب اور مال و دولت سے بھی افضل ہے، اس سے بڑھ کر ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس میں تقوی بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں پھر دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا کے لیے کہا گیا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی جو حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دیکھنا چاہیے، اسی کی طرف ہونا چاہیے، اس کو ہی ماننا چاہیے، اس کی طرف ہی اس کی توجہ ہوگی، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہر وقت مکارم اخلاق کا محتاج رہتا ہے، بہترین اخلاق، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہے، احکام پر چلتا رہے، اس کی پکڑ سے ڈرتا رہے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ اس کے کام آتی ہے، تو اسی کی پھر وہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو یہ چیزیں عطا کر دیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پھر اسی پہ ہی بھروسہ کر لے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جہاں عمل ہے وہاں یہ دعا بھی ضروری ہے۔ تو عمل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے ان صفات مذکورہ کا سوال کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سمجھنے والے تھے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جو ان کو معلوم نہ ہو، ان کا علم تو یہ بہت ہی بلند، بہت ہی جامع، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے۔ تو اور اسی میں بھی پھر جو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو تقوی کا معاملہ بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عفاف اور غنا کی بات بھی کہی کہ انسان کے اندر وہ عفت نفس، کہ وہ کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، کسی اور کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، اور بے نیازی ہو، بے نیازی ہونی چاہیے لوگوں سے۔ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا تو محتاج ہے، اور ہمیشہ محتاج رہنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس سے طلب کرنا چاہیے، اور اسی وقت ہی پھر یہ صحیح معنی میں تقوی بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی تمام جیسے کٹ کر صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو تیسری چوتھی حدیث جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس میں کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ہم سب اس میں پڑھیں گے، اور اس میں ہے کہ عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیأت التقوی، کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے پھر وہ اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھے تو اسے تقوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی وہ قسم کے حوالے سے ہے۔ اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے، واللہ باللہ تاللہ، لیکن غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھائی جائے، جیسے کہ تمہارے سر کی قسم اور فلاں کی قسم اور فلاں کی قسم، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، اس کو مکمل کرنا چاہیے، اس کو پھر بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ پھر ایسی بات کو انجام دے لے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی خاص طور پہ جب قسم سے اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہو یا بہت سی بھلائی جاتی ہو تو پھر بندے کو چاہیے کہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کی معصیت سے بچے، اس کے گناہ سے بچے، اور پھر وہ اس کام کو کر ڈالے کہ اس نے جب یہ قسم کھائی تھی کسی نے کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا، ایک طرح سے قطع تعلق کی معصیت کی بات ہے، قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کرنا، تو پھر اس نے جب قسم کھا لی تو لیکن جو بہتر یہ ہے کہ وہ شخص اس سے ملے، خاص طور پہ اس حالات میں جب کہ وہ ضرورت مند ہو یا یہ ہے کہ کوئی اور موقع ہو جس میں اس سے ملنا ضروری ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھر کام کر ڈالے جو کہ تقوی کے قریب ہے اور جو اپنی قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں سختی سے اس بات کی تلقین کی گئی کہ معصیت کی طرف نہیں جانا، کسی گناہ کی طرف نہیں جانا، اور نہ ہی معصیت کا ارادہ کرنا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور ہر حال میں پھر تقوی کا التزام رکھنا چاہیے، تقوی کا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز زیادہ تقوی سے قریب ہے تو لہذا پھر اس پر عمل کیا جائے گا تو وہی بہتر ہوگا۔ اور اس درس میں ہمیں جو آخری حدیث ملتی ہے وہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ یہ فرما رہے تھے، خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی پانچوں یعنی فرض نمازیں ادا کرو، اور اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، آخری حج تھا، اسی میں آپ نے الوداع کہا، اسی لیے حجۃ الوداع اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر آپ نے مسلمانوں کو ہر طرح کی تلقین کی، ان کو بتایا، ان کو ان تعلیمات کی طرف توجہ دلائی، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس بات کا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا آپ نے حکم دیا، اس کی طرف تاکید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہی جنت میں داخلے کا راستہ ہے، اور یہی جنت اسی طرح مل سکتی ہے کہ دنیا میں استقامت ہوگی، ان تمام چیزوں پر آدمی پوری طرح گامزن ہوگا تو یہی اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہے، یہی جنت میں جانے کا طریقہ بن سکتا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ آپ نے فرمایا، اسی سے پھر انسان کو تقوی پیدا ہوتا ہے جب وہ باقاعدگی سے نمازیں بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور جو اس کے اوپر جو فرائض ہیں ان سب کو ادا کرتا ہے، تو وہ پھر یقیناً تقوی والا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو فرمائی گئی حکمرانوں کی اطاعت کے بارے میں، تو ان کی اطاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کا حکم نہ دیں، ہم اس میں اطاعت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی جس سے نافرمانی ہو رہی ہو، معصیت ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، وہ حکم ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ باقی جتنے بھی احکام ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر رہے ہیں اور اسی کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ پھر ہم اس کی پابندی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کو قبول کریں گے۔ یہ ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کا پھر وہ اگر ہم کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اسی سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے،
اسی سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اسی لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ پوری طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس قسم کا کوئی انتشار پیدا نہیں ہوگا اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔